پروگرام میں خوش آمدید۔ جماعت اسلامی بھی کود پڑی ہے اس تمام تلاطم کے اندر، طوفان کے اندر۔ ہم نے کچھ دیر پہلے سراج الحق صاحب سے انٹرویو کیا، اس وقت تک ان کی آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جماعت اسلامی خود سے ہی ایک ایسا محاذ بنا پائے گی کہ حکومت کو مشکل ہوگی۔ آئیے سنتے ہیں کہ جماعت اسلامی کیا سوچ رہی ہے۔ سراج صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میں آپ کا بیان ذرا پڑھ کے سنا دوں جو آپ نے کسان دھرنے سے خطاب کے دوران دیا اور جو اخبارات میں چھپا، بڑا دلچسپ ہے، اور اس سے میں پہلا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پی ٹی آئی حکومت بحرانوں کی ماں ہے، 4.25 برس میں جتنے سکینڈلز اور بحران آئے ملک کی سیاسی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ حکومت نے ظلم و ناانصافی کی تمام حدیں عبور کی، نااہل حکمرانوں کا جانا ٹھہر گیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے باتیں کیں، کسانوں کے مطالبات 48 گھنٹوں میں پورے کیے جائیں اور گرفتار افراد کو رہا کیا جائے۔ آپ نے اور بھی باتیں کی، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ تو بڑا لمبا مقدمہ آپ نے حکومت کے خلاف بنایا ہے، لیکن عملاً کیا آپ کی جماعت موجودہ سیاسی بحران سے کسی نتیجے کی توقع رکھتی ہے یا اس میں حصہ ڈالنا چاہتی ہے، یا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت حسین صاحب، پہلے حکومت کچھ لوگوں کو رلاتے تھے، یہ واحد حکومت ہے جس نے پوری قوم کو رلائی ہے، اور 1200 دن اس کے گزر گئے۔ میرے خیال میں ملک میں کوئی ایک طبقہ ایسا نہیں رہا ہے جس کو اس حکومت نے تنگ نہ کیا ہو، پریشان نہ کیا ہو، سوائے اس محدود ایک طبقے کا جس کو آپ مافیاز کہتے ہیں، جو اس وقت حکومت میں شامل ہے۔ جماعت اسلامی نے اس لیے ہر ضلع میں اس کے خلاف دھرنا دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ دھرنے جاری ہے، اور آخری پھر پروگرام ہوگا ہمارے اسلام آباد میں۔ پتہ نہیں آپ کے سوال کا کیا مطلب ہے کہ موجودہ سیاسی بحران سے اب کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ مثلاً بحران سے مراد یہ ہے کہ نو کانفیڈنس کی موو چل رہی ہے، پیپلز پارٹی اپنے مارچ کی بات کر رہی ہے، پی ڈی ایم بھی ایک مارچ کی بات کر رہی ہے، لیکن آپ کے دھرنوں کے علاوہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ظاہر عددی اعتبار سے اس کے پاس نمبرز نہیں ہیں، لیکن عموماً جماعت اسلامی زیادہ متحرک نظر آتی تھی، ماضی میں زیادہ اتحادوں کا حصہ بنتی نظر آتی تھی، لیکن اس مرتبہ لگتا ہے کہ آپ نے اپنا رستہ علیحدہ چنا ہوا ہے اور اسی رستے کے ذریعے حکومت کے ساتھ آپ ٹکر لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے عدم اعتماد کے حوالے سے بات کی، تو ہمارا موقف یہی ہے کہ عدم اعتماد لانا یہ آئینی طریقہ کار ہے، یہ ہمیشہ اپوزیشن کا ایک حق ہوتا ہے۔ اگر ان کے ساتھ فگر ہے تو ان کو پھر صبر نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہماری اگلی تجویز یہی ہے کہ عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں پھر ایک عبوری حکومت کا ملغوبہ بنانا بھی مسائل کا حل نہیں ہے، پھر عوام کو نئے اور فریش مینڈیٹ کے لیے موقع دیا جائے، اس لیے کہ اس ملک کا اصل حکمران قانونی لحاظ سے، اصول کے لحاظ سے، آئین کے لحاظ سے وہ عوام ہے۔ اگر پھر آپ نے ادھر ادھر کے لوگوں کو ملا کر تو قوم کی پھر 1-2 سال آپ ضائع کریں گے، تو ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو ایک نئے مینڈیٹ کا موقع دیا جائے۔ اس لیے صرف عدم اعتماد ایک نامکمل کام ہے۔ جب تک پوری اپوزیشن ایک تو شفاف الیکشن کیسے یقینی ہو اس پر یکسو ہو جائے، روڈ میپ بنائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان اسمبلیوں سے پھر اجتماعی طور پر استعفیٰ دے کر قوم کو نئے مینڈیٹ کا موقع دیا جائے۔ لیکن یہ تمام باتیں جو ہیں آپ کسی میز پر بیٹھ کر ایک باقاعدہ نشست کی صورت میں ہی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر اس کے اوپر کوئی لائے عمل بنا سکتے ہیں، وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ کسی اکٹھی تحریک کا حصہ نہیں بننا چاہتی، جماعت اسلامی جو ہے وہ کسی اکٹھے مارچ کا حصہ نہیں بننا چاہتی، آپ بات چیت کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ تو میں جاننا ہی چاہوں گا کہ آپ نے جو حکومت کا نقشہ کھینچا، اسے ہم اتفاق کریں یا نہ کریں، اس کے پیش نظر تو آپ کو اپوزیشن کے اکٹھ میں موجود ہونا چاہیے تھا، اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے۔ اصل میں طلعت صاحب، اس اپوزیشن کے ساتھ ہم ہاؤس کے اندر ساتھ رہیں، اور ایشوز پر ہم ہمیشہ آپس میں ڈسکشن بھی کرتے رہے، لیکن جب بھی کوئی ایسا وقت آیا ہے
جس میں حکومت کو تعاون کی ضرورت ہو تو انہوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے، اور جو اصولی چیزیں ہیں اس میں بھی انہوں نے ہمیشہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے۔ مثلا اس اپوزیشن کا اور خاص کر مسلم لیگ کو یہ گلہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بڑا رول ادا کیا اس حکومت کو لانے میں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن جب آرمی چیف کو ایکسٹینشن کا موقع آیا تو اسی مسلم لیگ نے پھر آگے بڑھ کر ان کا ساتھ دیا، پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ دیا، باقی لوگوں نے ساتھ دیا، سوائے جماعت اسلامی کے کہ ہم ایک اصولی موقف پر قائم رہے۔ ابھی لیکن وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ ایف ٹی ایف کے قوانین کو لے لے، یعنی وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، سراج صاحب آپ بات جاری رکھیں گا، صرف ایک نقطہ، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ بھی تو کے پی کے اندر ان کی حکومت کا حصہ رہے، اس کے بعد ظاہر آپ نے چھوڑ دیا، لیکن تو حصہ تو آپ نے بھی ڈالا ان کو سٹیبل کرنے میں۔ دیکھیے وہ گزشتہ ٹینیور کی بات ہے، اس وقت ہم پی ٹی آئی کے اپوزیشن میں نہیں تھے، ہم حکومت کے اتحادی تھے، ایک کولیشن گورنمنٹ کا حصہ تھے۔ ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم مخالف بھی ہے اور ہر وقت ساتھ بھی دیتے ہیں، ٹھیک، ہم اس کے اپوزیشن بھی ہے، ہم مخلوط حکومت میں شامل تھے تو شامل تھے، لیکن جب ہم جدا ہو گئے تو پھر جدا ہو گئے۔ لیکن یہ ایک عجیب اپوزیشن ہے کہ مخالفت بھی کرتی ہے، لیکن جب بھی موقع آیا ہے کسی نادیدہ قوت کے کہنے پر پھر ساتھ بھی دیتے ہیں۔ اب ایف اے ٹی ایف کے قوانین تھے، انہوں نے ساتھ دیا، منی بجٹ ہے، یعنی جب بھی موقع ہوتا ہے، یا اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں بھی نہیں ہوتا ہے، اور جب موقع ہوتا ہے اپوزیشن کرنے کا تو سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر ساتھ سینٹ میں آتا نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک عجیب کیفیت ہے اس اپوزیشن کا۔ انہی تجربات کی روشنی میں ہم نے ایک اصولی موقف اختیار کیا ہے، اور یہی طے کیا ہے کہ ہم علیحدہ تحریک چلائیں گے، اور علیحدہ قوم کے سامنے ایک متبادل کی طور پر ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، اس میں جے یو آئی نے بھی حیران کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا ان اضلاع میں بھی جہاں پر عموماً ان کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ ان کے نمبرز نہیں ہیں۔ تحریک انصاف نے بھی کیا، اے این پی، مسلم لیگ۔ آپ کی جماعت کو وہاں پر وہ ایکسیپٹنس نہیں ملی، انڈورسمنٹ نہیں ملی جو آپ کے خیال میں آپ کے جثے کے مطابق ہے یا نظریات کے مطابق ہے۔ تو انتخابات ہوئے تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ کے پی جیسے انتخابات ہی ہوں گے نا، نتائج تو وہی نکلیں گے جیسے وہاں پر نکلے کہ نہیں؟ نہیں، انشاءاللہ کے پی میں دوسرے مرحلے کا الیکشن ہو رہا ہے، اور اس کے رزلٹ کے بعد پھر آپ یہ سوال کریں تو مناسب ہوگا، اس لیے کہ آدھی صوبے کے الیکشن ہو گئے۔ لیکن گزشتہ الیکشن میں ہمیشہ ہم اتحادوں کی سیاست کی وجہ سے جو ہمارا اپنا نشان تھا، اپنا ایجنڈا تھا، وہ پس منظر میں چلا گیا، اور ہمارا اپنا کارکن بھی اب یہ سمجھتا ہے کہ قومی اتحاد میں حل کا نشان تھا، پھر سائیکل کا نشان تھا، پھر موٹر کا نشان تھا، پھر کتاب کا نشان تھا، اور ان مختلف نشانات کی وجہ سے خود عام ووٹر بھی کنفیوز ہے کہ جماعت اسلامی کا اپنا نشان کیا ہے۔ یہ پہلی بار ہم نے اس بار ترازو کے نشان کے ساتھ الیکشن لڑا ہے، اور الحمدللہ پہلے سے زیادہ اچھے ووٹ لیے ہیں، یعنی گزشتہ جنرل الیکشن میں جتنا ووٹ ہم نے پوری صوبے میں لیا اس سے کچھ کم ووٹ ہم نے ابھی نصف آدھا صوبہ میں لیا ہے۔ پہلی بار ہماری انٹری ہو گئی تھی ڈیر اسماعیل خان میں، ہمیں کامیابی ملی، جنوبی اضلاع میں، لکی مروت میں، اور کوئی 850 اباؤٹ ہمارے کونسلرز کامیاب ہو گئے جو پہلے سے اچھے پوزیشن میں۔ لیکن امید ہے کہ اب بقیہ صوبے میں جو الیکشن ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی اس میں پہلے سے زیادہ کامیابی جماعت کو ملے گی۔ لیکن ہار جیت اپنی جگہ پر ہے۔ میں ایک اصولی بات کہتا ہوں کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب بھی ہو جائے تو اس کے بعد قوم کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے لیے نئے لیڈر کا اور نئی پارٹی کا انتخاب کرے، بجائے اس کے کہ پرانے پرزوں کو اکٹھا کر کے ایک اور انجن بنایا جائے۔ یہ پی ٹی آئی تو اس لیے نہیں چلتی ہے نا کہ دو پرزے ٹریکٹر کے ہیں، کچھ ہیلی کاپٹر کے ہیں، کچھ موٹر سائیکل کے ہیں، کچھ موٹر کے ہیں، اس کو جوڑا گیا ہے۔ اب وہ نہ ٹریکٹر ہے، نہ موٹر ہے، نہ
ہیلی کاپٹر ہے، نہ سائیکل ہے، نہ موٹر سائیکل ہے، کوئی اتنی چیز دیر نہیں چلتا ہے۔ یہ اور یہ جو حکومت مشین بھی اور بنائی ہے تو بھی نہیں۔ اتنی دیر چلتی کیسے رہی ہے پھر یہ؟ چلتی تو نہیں ہے نا، تبھی آپ دیکھیں کہ اگر طلعت بھائی آپ سوچ لیں کون سا ایسا شعبہ ہے جس کو آپ ایک مثالی شعبہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کی قومی اسمبلی میں 65 سے زیادہ آرڈیننس پاس ہو گئے ہیں، قانون سازی نہیں ہوئی ہے۔ جو 30-35 سے قوانین بنائے گئے ہیں وہ بھی ایف اے ٹی ایف کے سپورٹ کے لیے یا اس کے روشنی میں آئی ایم ایف کے کہنے پر بنائے گئے ہیں۔ باقی عدلیہ کو دیکھے کہ 2019 میں آپ کے قائد اعظم کے بعد سب سے بڑے آدمی اور بڑی شخصیت جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ایک درخواست جمع کی ہے کہ میرے نقل و حرکت پر پابندی ختم کیا جائے، تو یہ آپ کا مثالی عدلیہ ہے کہ اس کے وفات کے بعد 2022 میں اس پر بینچ بیٹھتا ہے۔ دوسرے پارٹی اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم نظام اور امام دونوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ صرف فرد کی تبدیلی سے بات نہیں چلے گی، نظام کو بھی تبدیل کرنا اور امام دونوں کو تبدیل کریں گے، تب ایک اسلامی خوشحال ترقی یافتہ پاکستان وجود میں آئے گا۔ بالکل آخر میں اگر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اضلاع کے اندر آپ کے دھرنے جاری ہیں اور آخر میں اس کا حتمی نتیجہ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کی صورت میں ہوگا، کوئی ڈیٹ آپ کے ذہن میں ہے کہ کب کریں گے؟ کیونکہ ابھی تو عدم اعتماد کے معاملات چل رہے ہیں، اس کے بعد رمضان المبارک ہے، پھر عید ہوگی، پھر بجٹ ہوگا، پھر گرمیاں بہت زیادہ ہوں گی جون جولائی، تو پھر تو یہ تو کیلنڈر بڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ آپ کو جلدی ہے مگر مجھے تو کوئی جلدی نہیں، میں تو 3.5 سال سے یہ تمام معاملات کو دیکھ رہا ہوں، مجھے تو کوئی جلدی نہیں۔ طلعت حسین صاحب میں ہمارے کل عملہ کا اجلاس بھی ہے، شورا کا اجلاس بھی ہم نے بلایا ہے، آج یوتھ بورڈ کا اجلاس تھا، ہمارے پارٹی کے اندر مشاورت جاری ہے، لیکن قومی ایشوز اور مقامی ایشوز دونوں کو ہم ایڈریس کرتے ہیں۔ ہم نے گوادر میں دھرنا دیا، کراچی میں دھرنا دیا، اب شیخ پورہ میں دھرنا دیا، گجرانوالہ میں دھرنا دیا، کل لاہور میں کسانوں کا دھرنا تھا، گجرات میں دھرنا ہوا، اور اس طرح ہر ضلع میں ہماری یہ تحریک جاری ہے، اور ہم قوم کو تیار کر کے موبلائزیشن کے بعد، موٹیویشن کے بعد، تیاری کے بعد انشاءاللہ تعالی اس طرف جائیں گے جہاں جانا چاہیے۔ لیکن بنیادی طور پر یہی ہے کہ قوم کو سمجھانا ہے کہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں جو فرق کرتا ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ دونوں ایک اسٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے، علمبردار ہے۔ یہ فرد کو تبدیل کرنے کی بات ضرور کرتا ہے لیکن نظام اسی جگہ پہ قائم رہتا ہے۔ جماعت اسلامی اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے میدان میں موجود ہے۔ سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ۔ نہ جانے اب آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کے بعد سراج الحق صاحب کے ویوز کتنے تبدیل ہوئے ہوں گے، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ اس مرتبہ جو اپوزیشن کی موو ہے وہ پہلے مووز کی نسبت کہیں زیادہ سخت بھی ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نمبرز ہیں۔ آپ نے اکرم خان دورانی صاحب کو سنا، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صرف دنوں کی بات ہے، اور جو نمبرز ہمیں بتا رہے ہیں وہ 172 سے کافی آگے ہیں، 200 سے ذرا کم ہے لیکن 172 سے کافی آگے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمام لاجسٹیکل ارینجمنٹس بھی کر دیے گئے ہیں۔ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آیا اسپیکر کو اور ڈیپٹی اسپیکر کو اور عمران خان صاحب کو اکٹھے نو کانفیڈنس کا نشانہ بنایا جائے یا اس کی ترتیب کچھ اور رکھی جائے، لیکن یہ چند دن کے اندر فیصلے ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب ماسکو کے اندر موجود ہیں، جب ہم اگلے ہفتے آپ سے ملاقات کریں گے تو ان کی واپسی ہو چکی ہوگی۔ آج وہ واپس آ رہے ہیں اپنے 2 دن کا دورہ مکمل کر کے، لیکن اس کے نتائج بھی ہمیں نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ تمام دنیا اس وقت ماسکو کو ایگریسر کے طور پر لے رہی ہے۔ بدقسمتی سے دورے سے پہلے جو بحث ہوئی پاکستان کے اندر، اس کے اندر صحیح فیصلے نہیں کیے گئے۔ بتایا گیا تھا کہ ماسکو یوکرین کے خلاف ایگریشن کرے گا، اگر وہ اس وقت ایڈوائس سن لی جاتی تو شاید ہم اس دورے کو مؤخر کر کے اس پریشانی سے بچ سکتے جس کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں۔ اب ہم نہ روس کی ایگریشن کو انڈورس کر سکتے ہیں، نہ ہم امریکہ کے اس بیان کو ٹیکل کر سکتے ہیں کہ جو روس کے ساتھ کھڑا ہے وہ دنیا کے نظام کو تہوالہ کرنا چاہتا ہے، اور نہ ہی ہم اپنی اس پالیسی کو کہ روس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں فی الفور اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جس وزٹ کو تاریخی بنانا تھا
جس سے ہم نے بہت سارے فوائد حاصل کرنے تھے وہ ہمارے گلے پڑا ہوا ہے. بہرحال عمران خان صاحب جب واپس آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ روس کے دورے کے مضمرات بھی اور امپلیکیشنز بھی ان پر واضح ہوں گی، اور اپوزیشن جو ابھی تک پلاننگ کر رہی ہے اس کے نتائج بھی سامنے آئیں گے. یہ اگلے ہفتے کی بات ہے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.